انا پرست اس قلم یسرا قسط نمبر 2 ایسے مسلمانوں پر 100 توپوں کی سلامی۔ حجاب بکس لے کر کلاس سے نکلی تو اس کی نظر سامنے فون پہ بات کرتی لڑکی پر پڑی جس نے جینس کے ساتھ شارٹ شرٹ پہنی تھی، ساتھ سر پہ سلیقے سے حجاب لیا تھا۔ حجاب چپ رہو، وہ سن نہ لے، حجاب کے ساتھ چلتی جویریہ نے دانت پیستے کہا۔ حجاب کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہ لڑکی آرام سے سن سکتی تھی۔ اگر وہ لڑکی سن لیتی کتنا برا لگتا اسے۔ کاش سن لیتی، شاید عقل آ جائے، پر وہ تو اپنے عاشق سے بات کرنے میں مصروف ہے، حجاب نے بے نیازی سے کہا۔ چپ حجاب، یہاں سے نکل جائیں، پھر اپنا لیکچر دیتی رہنا، بلکہ جا کر مائک پر اعلان کرنا، جویریہ نے بنا لحاظ تیز لہجے میں کہا، کیونکہ ابھی بھی وہ لڑکی پاس کھڑی فون پہ بات کر رہی تھی۔ حجاب اسے آنکھیں دکھاتی آگے چل دی، جویریہ بھی اس کے ساتھ چلتی گارڈن ایریا میں آ گئی۔ حجاب کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ان کی مرضی وہ جو کریں، تم کون ہوتی ہو کسی کو جج کرنے والی؟ ان سے اتنی پرابلم ہے مجھے تو پھر پتہ نہیں کیا سمجھتی ہوگی، میں تو سر پہ دوپٹہ تک نہیں لیتی۔ دونوں یونیورسٹی کے پاس بنے گارڈن میں آ گئیں۔ جویریہ نے حجاب کے بیٹھتے ہی غصے سے سرخ چہرہ لیے اسے کہا۔ حجاب اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ جویریہ اس کا ساتھ دیتے دیتے ہانپنے لگی۔ نہیں، تم اس سے بہتر ہو جو پارسائی کا ناٹک نہیں کرتی، وہ تو آدھی انگریز آدھی مسلمان بنی پھرتی ہے، جان بوجھ کر مردوں کو خود کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے حجاب لے کر پارسائی کا ڈھونگ کرے گی یا پھر جینس پہن کر سب کی نظروں کا مرکز بنی پھرے گی۔ حجاب نے بھی اسے اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ حجاب کو کوئی پارسائی کا ناٹک نہیں کرتی، کوئی خود کو حجاب میں کمفرٹیبل فیل کرتا تو کوئی نقاب میں، ورنہ یہاں تو عبایا کے ساتھ بھی لڑکیاں نقاب سے زیادہ حجاب لیتی، نماز پڑھتی، لڑکوں سے باتیں کرتی، پھر کیا وہ بھی پارسائی کا ڈھونگ کرتی ہیں؟ لڑکوں سے بات کرنا گناہ نہیں، بس ان سے نرم لہجے میں نہ مخاطب ہو کے پیچھے ہی لگ جائیں، ورنہ کیا فیمیلز ٹیچرز نہیں کرتی لڑکوں سے باتیں؟ وہ کہاں اپنی غلطی ماننے والی تھی، تڑق کے جواب دیا۔ ان کے بارے میں کیا کہنا ہے جو نقاب میں یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ بائک پر جاتی ہیں، اور تمہیں کیسے پتا وہ لڑکی اپنے عاشق سے بات کر رہی تھی؟ جویریہ کے ماتھے کے بل اس کی بات سن کر کچھ اور بڑھ گئے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ہی لگ رہا تھا اپنے عاشق سے بات کر رہی ہوگی، ایسی لڑکیاں یہی کام کرتی ہیں، اور تمہیں ہی ایسی نقاب والیاں ملتی ہیں، مجھے تو آج تک کوئی ایسی نہیں دکھی۔ جویریہ کو اس کی سوچ پر افسوس ہوا، اس وقت وہ خود کو غیبت کر کے گناہگار محسوس کر رہی تھی۔ حجاب، یہ جو تم سب پر فتویٰ جاری کرتی رہتی ہو یہ غیبت نہیں؟ جویریہ نے تھک ہار کر کہا، اس سے بحث واقعی فضول ہے، جب انسان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو ایسے ہی سوال بدلتا ہے، نو مور آرگیومنٹس، اب پریزنٹیشن بنائیں، لیپ ٹاپ نکالو۔ حجاب نے اس کا بیگ لے کر لیپ ٹاپ نکالا، جویریہ کا موڈ چھٹی تک خراب رہا۔ ابراز، دانش، سنسان روڈ پر ہر طرف ان کے نام کی صدائیں گونج رہی تھیں، ہوا میں چاروں طرف ان کے نام کا شور تھا، ینگسٹر چلا چلا کر نام پکار کر انہیں حوصلہ دے رہے تھے۔ ابراز اور دانش دونوں ہی بائک سٹارٹ کر چکے تھے، جیسے ہی ان کے ایک ساتھی ریفری نے سیٹی بجائی، دونوں زن سے بائک آگے بڑھا گئے، دونوں بلیک جیکٹ میں ملبوس، سر کو ہیلمٹ سے ڈھانپتے ہوئے تھے، ہوا کو چیرتی بائک اپنی منزل پر رواں تھی، دونوں ہی ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک دم ابراز نے سپیڈ اور بڑھا دی، دانش بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، وہ کچھ ہی منٹوں میں اس کے برابر آ پہنچا، دونوں کی بائک تیزی سے ایک مخصوص پوائنٹ کی طرف پہنچنے والی تھی، آخری وقت تھا، دونوں بس پوائنٹ سے چند قدم کے فاصلے پر تھے۔ جب لڑکے لڑکیاں سانس روکے انہیں دیکھ رہے تھے، تبھی ابراز کی بائک پوائنٹ کو چیرتی آگے رکی، فضا میں ابراز کی جیت کا شور گونجا، سب ینگسٹر چلا چلا کر اس کا نام پکار رہے تھے۔ ابراز بریلینٹ، مہک جو ہجوم کے ساتھ کھڑی تھی آ کر اس سے گلے ملی۔ اسٹاپ اٹ، اتنا چپکتی کیوں ہو، سخت زہر لگتی ہیں وہ لڑکیاں جو خود آ کر باہوں میں جھولتی ہیں۔ ابراز نے خوف سے کہتے اسے خود سے دور کیا تو اس کے سب دوست آ کر اس سے ملے، جبکہ مہک اپنی اس عزت افزائی پر غصے سے کھولتی ابراز کی کار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ امیزنگ برو، ابراز نے دانش کو داد دی۔ جیتے تو تم، دانش نے نرمی سے مسکرا کر کہا، لیکن خوشی نہیں ہوئی، اس دن ہوگی جب زندگی کی کوئی بڑی بازی جیتوں گا۔ ابراز نے جیکٹ اتارتے کہا، ہار کر بھی خوش ہو سکتے ہو دوست، زندگی کے کھیل عجیب ہیں، کب پاسا پلٹ جائے خبر بھی نہیں ہوتی۔ ابراز کو نہ جانے کیوں اس کی بات دل کو لگی، یہ ریس و مہک کے کہنے پر کھیلا تھا، انٹرسٹ اسے واقعی نہیں تھا، لیکن کھیل کبھی کوئی کھیل کیا کر جائے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس وقت بھی دانش کی باتوں سے ابراز کو لگا اس کی قسمت بھی اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیلنے والی ہے۔ بیبی تم جانتی ہو مجھے منانا نہیں آتا، نہ مناؤں گا، غصہ فضول ہے، آ جاؤ اندر۔ ابراز، دانش اور سب لوگوں سے مل کر
मिल कर तकरीबन 15 मिनट बाद आकर कार में बैठा। डिफेंस सेंटर लाइब्रेरी जाना है। महक जो मुंह फुलाए बैठी थी गुस्से से खोलते तेज लहजे में बोली, ये पढ़ने का शौक कब से हो गया? इब्राज ने कान को उंगली से मसला। इसे चीखने चिल्लाने वाली औरतों से सख्त नफरत थी। जब से तुमने इग्नोर करना स्टार्ट किया है। महक ने आगे की चंद लटों को उंगली से लपेटा। अंदाज बेनियाज सा था। अब गुस्सा छोड़ो वरना रक्षा पकड़ के घर जाओ। पैसे हैं? कार स्टार्ट करने से पहले इब्राज ने कहा। महक मसनूई मुस्कुराई। पैसे इसके पास वाकई नहीं थे। इब्राज ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से जिता कर कार स्टार्ट की। हिजाब प्रेजेंटेशन बनाने के बाद जवेरिया के साथ बुक इशू करवाने डिफेंस सेंटर लाइब्रेरी आ गई, जो इसके यूनिवर्सिटी से बेहद करीब थी। इब्राज जस्ट 2 मिनट, बस बुक मिल गई। एक लड़की की आवाज़ हिजाब के समातों में गूंजी, लेकिन झटका इसे मर्दाना आवाज़ सुनकर हुआ। नो मोर देन डैट। हिजाब ने पीछे मुड़ के देखा तो वही था। ये शख्स क्यों बार बार इसके सामने आ जाता? वो चाहकर भी इससे दूर नहीं भाग सकती। वो फ़ोन पर कोई मैसेज टाइप कर रहा था। इसने हिजाब को नहीं देखा। हिजाब ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए निकल जाना चाहा, लेकिन इसकी किस्मत वो कैसे भूल गई? एक आफत सामने है तो दूसरी वो अपने साथ ले आई है। OMG, फाइनली हिजाब देखो मुझे मिल गई। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा इस बुक को यार, कहाँ कहाँ ऑर्डर्स देकर गलत बुक मंगवा ली। जवेरिया के मुंह से हिजाब सुनकर वो शख्स इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। जहाँ चेहरे पर पहले बेजारी थी, अब हिजाब को देखते ही एक चमक सी नमूदार हुई। होठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट दर आई। हिजाब ने बस एक नज़र इसे देखा। इस मुस्कुराहट को देखकर इसका दिल कांप उठा, यानी वो इसकी नज़र में आ चुकी है। तेज़ी से वो काउंटर की तरफ बढ़ी। नज़रें झुकाए इसे देखने से गुरेज करते हुए वो आगे बढ़ी, लेकिन वो शख्स इसकी राह में हाइल हो गया। इतना संभालती हो खुद को, फिर भी गिर गई, क्या फ़ायदा ऐसी हिफाजत का, जब मुकाबिल की नज़रें ज़ेर करने का फ़न जानती हो। अल्फाज के साथ नज़रें ऐसी थी कि हिजाब को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी होती महसूस हुई। वो उसे ही देख रहा था। काजल से भरी इन खूबसूरत आंखों को इस शख्स के होठों को मुस्कुराहट छूकर गुजरी, जैसे इसकी कैफियत से लुत्फ उठा रहा हो। हिजाब को रोना आ रहा था। वो इसकी नज़रों में आ चुकी थी। इससे अब हिला भी नहीं जा रहा था। काश जवेरिया इसे घसीट के यहाँ से ले जाए, कुछ हो जाए, कोई आ जाए इसे लेने। खौफ के ज़ेरे असर इसकी आंखें लबालब पानियों से भर गईं, लेकिन मुकाबिल ने रहम ना किया। गिरी हुई बुक उठाकर इसके ठंडे पड़ते हाथ को इस शख्स ने अपने हाथों में लिया और दूसरे हाथ में थामी बुक हिजाब के हाथों में रख दी। हिजाब, ओ इब्राज भाई आप। जवेरिया दोनों को साथ देखकर चौंकी। हिजाब जो पत्थर का मुजस्मा बनी हुई थी, जवेरिया की आवाज़ सुनकर अपने होशो हवास में लूटी। बुक वहीं फेंकते हुए वो तेज़ी से बाहर की तरफ दौड़ी। इसे क्या हुआ? जवेरिया भी कहती तेज़ी से इसके पीछे चल दी। हिजाब बाहर आकर वहीं बेंच पर बैठ गई है। हैंड बैग से पानी की बोतल निकालकर अपने हाथों को रगड़ रगड़ के धोने लगी। हिजाब, ये क्या कर रही हो? जवेरिया इसकी हरकत देखकर चौंक उठी। हिजाब का नकाब तक रोने की वजह से गीला हो चुका था। जवेरिया, तुमने देखा वो घटिया शख्स, वो गंदा नापाक इंसान, इसने मुझे छुआ, इसने मुझे भी नापाक कर दिया। इसकी इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? जवेरिया हैरत से बुद्ध बनी इसे देख रही थी। फिर कोई और इसका तमाशा देखे इससे पहले जवेरिया इसका हाथ पकड़कर तेज़ी से ऑटो लेकर घर आ गई। तुम्हें हुआ क्या था? आर यू मैड? कैसी पागलों जैसी हरकतें कर रही थी वहाँ? और छोड़ो अपने हाथों को। हिजाब, जवेरिया ने गुस्से से इसका हाथ पकड़ा, जैसे वो बार बार रगड़ कर सुर्ख कर चुकी थी। घर आते ही कोई 10-15 बार वो अपने हाथ को धोकर बुरी तरह रगड़ चुकी थी। जवेरिया इसकी एक एक कार्रवाई खामोशी से देखती रही, लेकिन अब मज़ीद इसमें बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। हाँ, पागल हो चुकी हूँ। इसने इसने जानबूझ के यह हरकत की ताकि मैं बेसुकून रहूँ। चीखती चिल्लाती वो एकदम खामोश होकर फिर रोने लगी। तुम नहीं जानती जवेरिया, मैंने खुद को कितना संभाल के रखा है। ये दुनिया जीने नहीं देती। मासूम बच्ची जवेरिया, इसे तक ये दुनिया नोच खा गई। जब जब अब रानिया के साथ वो सब हुआ तो हर एक का कहना था इस उसकी भी गलती होगी। आखिर सारा दिन मोहल्ले में आवारागर्दी जो करती फिरती थी। तुम खुद बताओ, 8 साल की मासूम बच्ची आवारागर्दी कहते साथ वो फूट फूट के रो पड़ी। जवेरिया ने उसे गले लगाया। हिजाब, आई एम सॉरी यार, बट क्या पता गलती से टच हुआ हो। हिजाब ने कुछ नहीं कहा। वो उससे दूर होकर बेड पर लेट गई और चादर अपने ऊपर ओढ़ ली। साफ इशारा था वो तन्हाई चाहती है। जवेरिया भी लाइट्स बंद करके खामोशी से निकल गई। इब्राज, ये तो मेरा घर है, हमें क्लब जाना है आज। तुम्हारी जीत की खुशी में पार्टी रखी है। महक लाइब्रेरी से बुक इशू करते ही इसके पीछे दौड़ी थी, जो इसे छोड़कर अपनी कार में जा बैठा था। महक इसे गुस्से में देखकर कुछ भी पूछने का इरादा तर्क कर चुकी थी और चुपचाप आकर कार में बैठ गई।
ونر وہ ہوتا ہے جو لا حاصل کو حاصل کر سکے۔ ایسی فضول جیت کی خوشی منانے میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں، کار سے اترو۔ وہ کار کے اسٹیئرنگ تھامے سختی سے بولا۔ مہک کا پارا اس کی بات سن کر ہائی ہو گیا۔ کس چیز کا غرور ہے تمہیں؟ اس سے زیادہ میں تم جیسے سائیکو بندے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں تو کیا، کوئی بھی لڑکی تمہارے ساتھ رہنے سے موت کو ترجیح دے گی۔ گڈ بائی فار ایور۔ وہ پھنکارتی ہوئی کار کا دروازہ دھاڑ سے بند کر کے چلی گئی۔ ابراز نے زور سے مکہ اسٹیئرنگ پر دے مارا۔ حجاب تاثیر تم کیا ہو؟ کیوں میں تمہیں اتنا سوچتا ہوں؟ کیوں تمہارے الفاظ کسی زہریلی ناگن کی طرح ڈستے ہیں مجھے؟ وہ کچھ دیر وہیں اس پہیلی کو سلجھاتا رہا، پھر زن سے کار گھر کی طرف بڑھائی۔ بی اماں کیا خرابی ہے اس میں؟ نام ہے، ایک سٹیٹس ہے، خوبصورت ہے، اور کیا چاہیے؟ فبیہا نے ایک لڑکی کی تصویر بی اماں کو دکھائی جسے دیکھ کر بی اماں برا سا منہ بنا کر رہ گئیں۔ کچھ نہیں، بس سیرت چاہیے جو اس میں نہیں۔ وہی ہے نا جس نے باپ کو کہا تھا اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوانا ورنہ رات گھر نہیں آؤں گی۔ یہ اگر میرے راضی کی بیوی بنی تو وہ بیچارہ پورے ملک میں اسے ڈھونڈتا پھرے گا۔ نہ اخلاق ہے نہ تمیز، بس میک اپ کروا لو مدھوبالا بن کر آ جائے گی۔ بی اماں نے باقاعدہ تصویر ٹیبل پر پٹکی۔ فبیہا نے بمشکل غصہ ضبط کیا، جبکہ حیات صاحب اپنے فون میں مصروف رہے۔ ویسے بھی یہ ان کی روز کی چیخ چیخ تھی جس کی انہیں عادت ہو چکی تھی۔ ہائے راضی کہاں ہو؟ نظر ہی نہیں آتے؟ مہوش جو ٹیکسٹ کرنے میں مصروف تھی راضی کو اندر آتا دیکھ وہیں سے چیخی۔ اس کو دیکھو، بچہ تھکا ہارا گھر آیا ہے، پانی دینے کے بجائے ہائے کرنے بیٹھ گئی۔ سلام فرض نہیں کیا تجھ پر، چل اٹھ پانی پلا بھائی کو، ہمیں دیکھ مجال ہے جو بھائی کے سامنے بغیر دوپٹے کے بھی آئیں۔ دادو نے اسے کندھے پر ایک جھاپڑ رسید کیا۔ مہوش نے آنکھوں کی پتلیاں گھما کر ماں کو اشارہ کیا۔ ہم ایسے آنکھوں کی پتلیاں گھمائیں تو اماں وہیں سے آنکھیں نوچ لیں، اور آج کل کی مائیں نہ کام نہ کاج، بس آئینے میں خود کو دیکھ دیکھ کر بلائیں لیتی ہیں۔ رہا سہا کام اس موبائل نے کر دیا۔ دادی نے مہوش کی یہ حرکت دیکھ دل پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ابراز وہیں سے ان کی نوک جھونک سن کر آ کر بی اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایسے کے بیچ میں وہ تھیں اور ان کے دائیں بائیں طرف ابراز اور مہوش۔ بی اماں آنکھیں جو نوچ لوں تو بچے دیکھیں کیسے؟ آپ دے دیں، اپنی آنکھیں فوراً سے نوچ کے دکھاؤں گی، ایسی نکمی اولاد کی۔ فبیہا تو ویسے ہی برداشت کی آخری حد پر تھی، فوراً سے تڑق کر کہا۔ بی اماں نے جھٹ سے پاس پڑی اینک آنکھوں سے لگائی جیسے ابھی وہ ان کی آنکھیں نوچ لیں گی۔ بس زبان لائی ہو میکے سے، بی اماں نے اونچی آواز میں طنز کیا۔ میں چلا جاتا ہوں، آپ شوق سے ایک دوسرے کے بال نوچیں۔ ابراز اٹھنے ہی لگا تھا کہ دادی نے ہاتھ پکڑ لیا۔ تو بیٹھ جا چپ چاپ، نہیں لڑ رہے؟ دادی نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ راضی یہ دیکھو تمہارے لیے میں نے لڑکی پسند کی ہے، کیسی ہے؟ فبیہا نے اسے تصویر پاس کی۔ وہ پکڑتا اس سے پہلے دادی نے وہ تصویر لے کر مٹھی میں دبا کر اسے پھینکا۔ چھوڑ تو نہ دیکھ، کپڑے تو اس نے پہنے نہیں، گناہ تجھے ملے گا۔ تو میری سن، میں نے تیرے لیے چاند سے بھی خوبصورت لڑکی ڈھونڈی ہے۔ چاند میں بھی داغ ہوتا ہے لیکن وہ بے داغ ہے، با اخلاق، نیک سیرت، پاکیزہ، اور سب سے بڑی بات زبان تو میکے سے ساتھ لائے گی ہی نہیں۔ تو نے دیکھا بھی ہوگا اسے، مہوش کی دوست ہے حجاب، جیسا نام پاکیزہ ویسی خود پاکیزہ۔ ابراز کے کان تو حجاب کا نام سنتے ہی کھڑے ہو گئے۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کیوں وہ دن رات اس لڑکی کو اپنی سوچوں کا مرکز بنائے بیٹھا ہے۔ اسے حجاب سے نہ محبت تھی نہ نفرت، بس ضد تھی جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ بول میں رشتہ لے کر جاؤں؟ دادو نے امید بھری نظروں سے ابراز کو دیکھا جو دھیرے سے مسکرایا۔ دادی آج تک آپ کا کہا ٹالا ہے؟ مہوش کا دل جہاں حجاب سن کر خوش ہوا تھا وہیں بھائی کا اقرار سن کر اس کا دل خوشی کے مارے جھوم اٹھا۔ جبکہ حیات صاحب اور فبیہا نے بے اختیار ایک دوسرے کو سکتے کی عالم میں دیکھا۔ دماغ ٹھیک ہے؟ اس نقاب والی سے شادی کرو گے؟ ابراز کی بات سن کر فبیہا تقریباً چیخ اٹھی۔ موم میں شادی کروں گا تو اسی سے، مجھے بیوی چاہیے، شو پیس نہیں جس کی نمائش کراتا پھروں۔ بمشکل غصہ ضبط کرتا وہ نارمل انداز میں بولا، لیکن الفاظ کاٹدار تھے جسے فبیہا نے طنز کی صورت میں محسوس کیا۔ چپ رہو، میں اسے اپنے سرکل میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کسی طور ماننے کو راضی نہ تھیں۔ اف موم، آپ ہمیں بھی کہاں اپنی لائف میں برداشت کرتی ہیں؟ جب پہلے میری فکر نہیں تھی تو اب کیوں؟ میری شادی اسی سے ہوگی، ورنہ اس شخص کو مار دوں گا جو اس سے نکاح کرے گا۔ ابراز کی آخری بات کسی بم کی طرح وہاں بیٹھے ہر نفوس کو لگی تھی۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر جا چکا تھا، جبکہ دادو نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے ایک فیصلہ کیا جسے آج ہی سر انجام دینا تھا۔ سویٹ ہارٹ، آئی ول بی دیئر جسٹ فیو مور منٹس۔
وہ اپنے بال ٹاول سے رگڑتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا جو پرنیا کو سلا رہی تھی، ساتھ احتشام کو ڈانٹ رہی تھی جس کا سونے کا ارادہ نہیں تھا۔ مس مس یو ٹو بیبی، آج رات تمہارا ہی ہوں، وہ بغور اسے دیکھتے کہہ رہا تھا، جو اس کی رات والی بات پہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اس کا شوہر اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہتا تھا، لیکن آج بھی وہ چہرہ بے تاثر تھا۔ اٹھو کپڑے نکالو، وہ فون رکھتے ہی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اٹھ کر اس کے کپڑے نکالنے لگی، لیکن آج نہ جانے کیوں اس کا دل رو رہا تھا۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا، اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ تو خود یہی چاہتی تھی، وہ اس کے قریب نہ آئے، بھلے کسی اور کے پاس جائے لیکن اس کے آس پاس نہ رہے۔ ڈیڈ آئی وانٹ اے سپورٹ کا بائک۔ احتشام آ کر باپ سے لپٹ گیا جو پرنیا کی پیشانی چوم رہا تھا۔ اوکے، کل گھر واپسی پر تمہاری بائک تمہارے سامنے ہوگی۔ سچی ڈیڈ، آئی لو یو۔ احتشام نے خوشی سے اپنے باپ کو گلے لگایا۔ اس کی نظریں بار بار اپنی بیوی کی طرف اٹھتیں اور مایوس ہو کر واپس لوٹتیں۔ اب وہ موبائل پر احتشام کو کچھ بائکس کی پکس دکھانے لگا، پھر اس کی پسند پر کال کر کے آرڈر کی جو کل احتشام کے اسکول آف ٹائمنگ میں ڈلیور ہوگی۔ حلیم بنا رہی ہو یا شرٹ پریس کر رہی ہو؟ وہ کوشش کرتا بچوں کے سامنے لہجہ نارمل رکھے۔ شرٹ جل گئی۔ آج پہلی بار اس نے کوئی ایسی حرکت کی تھی۔ شرٹ جان بوجھ کے جلائی، وہ خود نہیں جانتی کیوں۔ وہ جو کب سے اسے دیکھ رہا تھا جھٹکے سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہوئے اسے ٹیرس پر لے آیا جو ان کے روم میں ہی گلاس وال دھکیلتے آ جاتی۔ احتشام اس کے فون سے گیم کھیلنے لگ گیا، تبھی ان کے عمل سے بے خبر رہا۔ کمرہ آخری فلور پر ہونے کی وجہ سے ٹیرس کی اونچائی بہت تھی۔ اس کے شوہر نے اسے ایک بازو سے پکڑ کے نیچے کی طرف دھکیلا۔ ٹیرس کی اونچائی دیکھ کے بھی اسے ڈر نہ لگا۔ وہ موت کا منظر بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد شاید ہی کسی کی سانسیں واپس آئیں۔ آج موت یا اس کے شوہر کی شعلہ برساتی آنکھیں بھی اس کی بیوی کو خوف میں مبتلا نہ کر سکیں۔ کوئی ڈر و خوف نہیں تھا، ڈر تو اسے خود سے لگ رہا تھا آج۔ ہاں، یہ ڈر ہی تھا جس کی وجہ سے وہ بے چین ہے، جس سے اس نے شدید نفرت کی بددعائیں دیں، آج اسی کے لیے اس کا دل دھڑک رہا ہے۔ اسے ڈر لگ رہا تھا دل کے اس شور سے اس کا اپنا دل اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ بولو، یہیں سے پھینک دوں تمہیں؟ مجھے اور میرے بچوں کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ تم زندہ رہ کر کب تک یہ دن بھر آنسو بہا کر نحوست پھیلائے رکھو گی؟ ظلم ہوا ہے نا تمہارے ساتھ؟ بیزار ہونا اس زندگی سے تو آسان حل یہی ہے۔ ہمیں بھی تمہاری ضرورت نہیں۔ گو ٹو ہیل۔ شوہر کی سنجیدہ آنکھیں اور آگ برساتا لہجہ بھی اسے خوفزدہ نہ کر سکا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنے شوہر کا بازو پکڑا اور اس کے سینے سے لگی بلک اٹھی۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں خود نہیں جانتی۔ مجھے بس سونا ہے، ڈھیر سارا سونا ہے اور کبھی نہیں اٹھنا۔ وہ ظالم لڑکی کیا کہہ گئی تھی اسے خود اندازہ نہیں تھا، جبکہ اس کا شوہر آخری الفاظ سن کر جی جان سے کانپ اٹھا تھا۔ تم کون ہو جینے مرنے کا فیصلہ کرنے والی؟ آئندہ مرنے کا نام لیا تو زبان کاٹ دوں گا۔ سختی سے اسے خود میں بھیجے وہ اس کی کمر کے گرد گرفت سخت کر چکا تھا۔ کیا پریشانی ہے؟ کیوں اتنی ڈل ہو رہی ہو؟ کچھ لمحوں بعد جب رونے کی شدت میں کمی آئی تب اس کے شوہر نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ پتہ نہیں، آواز روندھی ہوئی تھی۔ کسی نے کچھ کہا؟ اب کی بار محبت سے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ نہیں، وہ نفرت میں سر ہلانے لگی۔ پھر محبت بھرا لہجہ، ایک بار پھر وہ اپنی ہی نفرت سے ہار گئی۔ یہ وہ نہیں تھا جو اسے روتا دیکھ کر پرسکون ہو جاتا، یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ دل میں درد ہو رہا آنسو کا سیلاب اس کے شوہر کے ہاتھ بھگو گیا۔ دل کا درد مزید بڑھ گیا۔ کیوں؟ اس کے شوہر کو آج ان آنکھوں میں اپنا عکس صاف دکھائی دیا۔ پتہ نہیں، وہ نظریں چرا گئی۔ ساس شوہر کے دونوں ہاتھ جو اس کے چہرہ تھامے ہوئے تھے انہیں جھٹکا۔ آخر کب تک وہ جان بوجھ کر شوہر کی محبت سے انجان رہے گی؟ کیا پتہ ہے؟ میری آنکھوں میں دیکھ کر جواب دو۔ وہ کہاں اس سے ہارنے والا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے کمر کے گرد حائل کیا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کے سر اونچا کیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں میں آج نہ نفرت تھی نہ انا، بس محبت تھی اپنی بیوی کے لیے۔ ایک بار پھر اسے وہ خط یاد آ گیا۔ وہ اس کی شرٹ دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑے اس پر سر رکھے رو دی۔ یہی کہ مجھ سے کوئی راضی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ کون نہیں ہے؟ وہ نرمی سے اس کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ دل ہی دل میں آج وہ بہت خوش تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا محنت رائے گا نہیں جاتی۔ اس کے شوہر کی حرکت کرتے ہاتھ رک گئے۔ اللہ! چند لمحے آسمان کو تکتے جیسے وہ سب منظر ذہن میں ریوائنڈ کر رہا تھا، پھر اسے دونوں کندھوں سے تھامے جنونی انداز میں اگلا سوال داغا اور وہ خاموش رہی۔ پلیز بولو نا، آج چپ مت رہو، تمہاری چپ میری جان لے لے گی۔
شوہر، روندی ہوئی آواز کے ساتھ اس کے حلق سے الفاظ برآمد ہوئے جس نے اس کے شوہر کو زندگی کی نوید سنائی۔ مانتی ہو شوہر اسے؟ خوشی، بے یقینی، کیا کیا نہ تھا اس کے شوہر کی آنکھوں میں۔ ہاں، وہ جھکا تھا اور اس کی بے داغ پیشانی چومی۔ آج یہ لمس اسے سکون بخش رہا تھا، نہ گھن آئی نہ نفرت ہوئی، بلکہ محبت بھرا لمس اس کی آنکھیں نم کر گیا۔ یہی تو ہے جو اسے بے چین کیے ہے، یہ محبت۔ ہاں، آج وہ ہار گئی اپنے شوہر سے، اس دل سے جہاں وہ بستا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے آیا۔ بیٹھو، اسے بیٹھنے کا کہہ کر خود اس کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا۔ نم آنکھوں سے وہ اس کا روشن چہرہ دیکھ رہی تھی جو اسے ہمیشہ خوفناک لگتا تھا۔ آج وہ چہرہ اسے خود سے زیادہ خوبصورت اور روشن لگ رہا تھا۔ میرا سر دباؤ، اگلا حکم جاری کیا، لیکن وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ تم سے کہہ رہا ہوں، کہاں ہو؟ وہ جو آنکھیں موندے لیٹا تھا اسے حرکت کرتا نہ دیکھ آنکھیں کھولیں، تھوڑے سخت لہجے میں بولا۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ آج سے پہلے ایسی کوئی فرمائش اس کے شوہر نے نہیں کی تھی، اگر کہتا بھی تھا تو صرف چڑھانے کے لیے۔ لیکن آج جہاں وہ بدلی تھی وہیں اس کا شوہر بھی اس میں تبدیلیاں دیکھ چکا تھا۔ شاید تبھی آج اس کے شوہر نے پہل کی۔ بس چھوڑو، یہاں آ کر میرے پاس لیٹو۔ 5 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ اس کے شوہر نے اگلا حکم سنایا۔ اس نے دھیرے سے اس کا سر اپنی گود سے ہٹا کر سرہانے پر رکھا۔ جھجکتے ہوئے وہ دوسری بات پر عمل کرنے کے لیے بیڈ پر جھکی تھی۔ اس کا ارادہ بچوں کی سائیڈ پر سونے کا تھا جب بیڈ کی دوسری سائیڈ پر سو رہے تھے۔ یہاں سر رکھو، اپنے بازو پھیلائے وہ اسے اپنے پاس سونے کی دعوت دے رہا تھا۔ اتنا سوچ کیا رہی ہو؟ شرافت سے یہاں آؤ، میں اٹھا تو تم جانتی ہو۔ روبدار لہجے میں وہ اسے دھمکی دے کر پاس آنے پر مجبور کر گیا۔ وہ کچھ جھجک کر اس کے پاس آئی اور آنکھیں موند کر اس کے پھیلائے بازو پر سر رکھ دیا۔ میری طرف دیکھو پلیز۔ وہ کروٹ شوہر کی سائیڈ لے کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ آنکھیں کھولنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ وہ جو خود کو ہمیشہ اس سے بہتر سمجھتی تھی، آج کہیں سے وہ اس باوقار شخص کی ایک انگلی برابر بھی نہ لگ رہی تھی۔ اس کے شوہر نے بھی ضد نہ کی، بس اسے خود سختی سے خود میں بھیج لیا۔ جاری ہے۔